ایک اللہ والے اور ایک غریب موچی کی کہانی جو بہت ہی غریب تھا۔ اس اللہ والے نے اس موچی کو ایک ایسا عمل بتایا جس عمل کو کرنے کے بعد وہ موچی اس شہر کا سب سے امیر انسان بن گیا۔ یہ واقعہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے، اس لیے اس پورے واقعے کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، برگد کے گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک موچی اپنا کام کیا کرتا تھا۔ وہ پھٹے پرانے بستے سلائی کرتا اور جوتے مرمت کیا کرتا تھا، تب جا کر اسے اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ موچی ایک بہت ہی غریب انسان تھا، لیکن دل کا سادہ اور امیر تھا۔ وہ صبح گھر سے صرف ایک روٹی اپنے ساتھ لے کر آتا اور پھر وہی روٹی پانی کے ساتھ دوپہر کو کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ چڑیوں کو ڈال دیتا تھا۔ چڑیاں درخت کے پاس آ کر چوں چوں کرتی اور روٹی کے ٹکڑے کھانے کے بعد وہاں سے اڑ جاتی۔ خود کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھانا کھلانے کے بعد وہ تھوڑی دیر برگد کے پیڑ کے نیچے آرام کرتا اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام میں دوبارہ سے مصروف ہو جاتا۔ ایک دن ایک اللہ والے اپنا جوتا مرمت کروانے کے لیے اس موچی کے پاس آئے۔ ان کے سر پر ٹوپی تھی اور ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی، اور اس وقت موچی کھانا کھانے کے بعد روٹی کے ٹکڑے چڑیوں کو کھلا رہا تھا۔ اس اللہ والے نے دیکھا کہ اس موچی نے ایک سوکھی ہوئی روٹی میں سے بھی ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا تھا اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس اللہ والے نے اس موچی سے کہا، او بھائی، تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے کھا کر اور پھل کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، آخر ایسا کیوں؟ اس موچی نے جواب دیا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت یعنی صحت عطا کر رکھی ہے۔ اگر صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میں کام کر سکتا ہوں، اور سب سے بڑی بات اللہ نے مجھے صبر کی دولت دے رکھی ہے، پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ یہ چڑیاں میری پڑوسی ہیں اور ان کا بھی مجھ پر حق ہے، اور میں پڑوسی کا حق ادا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور ایسا کرنے سے میرا کچھ نہیں جاتا، بلکہ ان کے چہچہانے کی آواز سے میری ہمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والے یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی۔ اس موچی نے وہ آیتیں بڑے ہی ادب سے سنی اور کہا، ان آیات کا مطلب مجھے بھی سمجھا دیجئے۔ اس اللہ والے نے جواب دیا کہ ان آیات کا مطلب ہے، اے میرے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، بلکہ اس کے بدلے میں آپ مجھے چند آیتیں یاد کروا دیں تاکہ میں انہیں زبانی پڑھا کروں۔ اس اللہ والے نے اس موچی کو آیتیں یاد کروائی اور سلام کر کے چلے گئے۔ موچی کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ آج اس نے بہت اچھا سودا کیا ہے۔ جب بھی اسے فارغ وقت ملتا تو وہ یہ آیتیں پڑھتا رہتا۔ اس موچی کو یہ آیتیں اتنی زیادہ پسند تھی کہ وہ چڑیوں کو بھی یہ آیتیں پڑھ کر سناتا تھا۔ جب چڑیاں چہچہاتی تو وہ کہتا، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی یہ آیتیں یاد ہو گئی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور کئی دنوں تک کوئی بھی جوتے مرمت کروانے نہیں آیا۔ اس موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے بچے تھے جن سے وہ آٹا خرید لایا۔ کچھ دنوں کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس ابھی تک کوئی بھی کام نہیں آیا۔ اس موچی کے پاس آخر کار آٹا بھی ختم ہو گیا اور وہ چڑیاں بھی روٹی کا انتظار کرتے کرتے وہاں سے چلی گئی۔ موچی نے کئی بار اٹھ کر پانی پیا، اسے بھوک لگ رہی تھی اور ساتھ ہی اسے اپنے بیوی اور بچوں کی فکر بھی تھی۔ شام کو وہ تھکا ہارا جب گھر لوٹا تو گھر میں کوئی بھی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے پیٹ ہی سو گئے۔ اسی حالت میں 2 دن گزر گئے۔ ان کے پیٹ میں پانی کے سوا کچھ نہیں گیا تھا۔ اب وہ سب کے سب بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جسے بیچ کر آٹا یا پھر کھانا لایا جا سکے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک نوالا تک نہیں گیا ہے۔ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر میں جاؤ، وہاں آج دعوت ہے، تم پڑوسی سے جا کر تھوڑا سا کھانا اور کچھ پیسے لے آؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ موچی اداس بیٹھا رہا اور کہنے لگا،
اے میری نیک بیوی، سامنے والا پڑوسی بڑا ہی گھمنڈی اور مغرور ہے۔ میں کسی کا بھی احسان نہیں لینا چاہتا، لیکن ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ مجھے اس پڑوسی سے کوئی امید تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا، اس نے اسے سلام کیا اور کہا، 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا پھر کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیجیے۔ جیسے ہی میرے پاس پیسے آئیں گے میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر جا کر دیکھ لیجیے۔ اگر آج بھی بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تو وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چالاک ہے، گھر کے باہر دیگ پکتی ہوئی دیکھ کر تو نے سوچا کہ کیوں نہ کھانا مانگ لوں اور مزے سے دعوت اڑاؤں۔ چل یہاں سے، محنت کر اور اپنے پیسے کما۔ محنت کر کے پیسے کمانا بہت مشکل کام ہے، میں نے بھی بہت محنت کی ہے، تب جا کر میرا یہ گھر بنا ہے، تجھ جیسے مفت خور پر میں پیسے کیوں ضائع کروں؟ جا بھاگ جا یہاں سے۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دی اور اس سے کہا کہ اس کمینے موچی کو دھکے دے کر یہاں سے باہر نکالو۔ کھانے کی خوشبو سونگھتے ہی فقیروں کی طرح لپکتے ہوئے آ گیا ہے۔ میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر ضائع کر دوں۔ اس کا نوکر بھاگتے ہوئے آیا اور اس نے دھکے دے کر اس موچی کو گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، بیچارہ دھکا کھا کر زمین پر گر پڑا۔ زمین پر پڑے ہوئے پتھر کے ساتھ اس کا سر لگا اور اس کے سر سے خون نکل پڑا۔ جیسے تیسے کر کے وہ وہاں سے اٹھا اور اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر مسجد تک پہنچ گیا۔ ایسی حالت میں گھر جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ گھر میں بچے کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے اور اپنے باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر پہلے اس نے اپنی پیشانی صاف کی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہ دعا میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا اور روتے روتے کہنے لگا، اے میرے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی بیچارہ لگاتار روتا جا رہا تھا اور ساتھ میں یہ آیتیں پڑھتا جا رہا تھا۔ اتنی دیر میں مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے اور یہ الفاظ اس کے دل پر بہت گہرا اثر کر گئے۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر موچی کو سلام کیا۔ اس نے موچی سے کہا کہ میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں۔ یہاں آتے ہی مجھ پر بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، یہاں آتے ہی میرا وفادار ساتھی مر گیا ہے۔ اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا، اور تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی نے ان پیسوں سے کچھ کھانا خریدا، کھانا لے کر گھر چلا گیا اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر موچی نے اس تاجر کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کام میں اتنی برکت ڈالی کہ جلد ہی وہ اس شہر کا ایک بڑا اور نامی گرامی تاجر بن گیا۔ اس نے ایک عالی شان گھر بنوایا اور وہی آیتیں جو وہ پہلے پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے گھر کی دیوار پر لگوا دی۔ اب اس کے پاس کئی سارے نوکر کام کرتے تھے۔ اس کے گھر میں کافی زیادہ کھانا پکتا تھا۔ جب بھی وہاں کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اسے بڑی عزت سے بٹھاتا اور کھانا کھلاتا اور اس کی مدد بھی کرتا تھا۔ اس برگد کے درخت پر جو چڑیاں رہتی تھی وہ موچی انہیں بھی نہیں بھولا۔ وہ اب بھی ان چڑیوں کو ہر روز ڈھیر سارا کھانا ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، باہر بارش ہو رہی تھی اور دروازے پر دستک ہوئی۔ جب نوکر نے دروازہ کھولا تو وہاں ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لے کر آیا، اسے گرم گرم کپڑے دیے اور اسے بٹھا کر عزت سے کھانا کھلایا۔ اس آدمی کی حالت دیکھ کر وہ نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا ہوا دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نوکر نے کہا کہ حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں اس کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا۔ ابھی آپ کے دروازے پر جو فقیر آیا ہے
چند سال پہلے وہ بہت امیر آدمی تھا، اس کے پاس بڑا سا مکان تھا اور اس کے پاس ڈھیر ساری دولت تھی، لیکن یہ شخص ہر کسی کو حقیر سمجھتا تھا اور ذلیل کیا کرتا تھا اور نہ ہی کسی کو صدقہ خیرات دیا کرتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بہت بیمار پڑا تھا، میں نے اسے کچھ پیسے مانگے اور اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ علاج نہ ہونے کی وجہ سے میرے بچے کی موت ہو گئی۔ آج اسے اس طرح کے برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سنتے ہی موچی دوسرے کمرے میں گیا۔ اس موچی نے دیکھا کہ یہ تو اس کا وہی پڑوسی بیٹھا ہے جس نے دھکے دے کر اسے باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کا وہی پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے در پر مانگنے کے لیے جانے پر مجبور کر دیا تھا اور آپ نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر لگنے والی چوٹ کا نشان اب تک موجود ہے۔ اس پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور روتے روتے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے اسی گناہ کی سزا دی ہے اور میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، میری بیوی مر گئی اور میرے بچے آوارہ ہو گئے، میں خود بیمار ہو گیا اور میرا گھر بھی بک گیا ہے۔ اب تو میرے پاس سر چھپانے کو بھی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی کا آسرا ہے۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ جو بھی اپنی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ سن کر موچی نے کہا کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے سوا کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کون کون اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو پسند آئی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔